اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم، میرا نام ہے ہاشم خان اور میرا مضمون ہے اردو۔ عزیز طلبہ، آج ہمارے پاس جو سبق ہے اس کا عنوان ہے ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے مصنف ہیں مولانا شبلی نعمانی۔ عزیز طلبہ، آئیے اس سبق کی ریڈنگ کرتے ہیں اور مشکل الفاظ کے معنی جانتے ہیں۔ پیج نمبر 2 دیکھیں۔ اس وقت جب کہ دعوت حق کے جواب میں ہر طرف سے تلوار کی جھنکاریں سنائی دے رہی تھیں۔ تلوار کی جھنکاریں سے مراد دشمنی، جھگڑا، فساد۔ حافظ عالم اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دارالامان، امن کی جگہ مدینے کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا، لیکن خود وجود اقدس، پاکیزہ وجود، مبارک وجود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ان ستمگار ظلم کرنے والے حقیقی ہدف تھا، ہدف نشانہ، اپنے لیے حکم خدا کا منتظر تھا۔ حکم خدا کا حکم، منتظر انتظار۔ نبوت کا 13واں سال شروع ہوا اور اکثر صحابہ مدینے پہنچ چکے تھے، تو وحی الہی کے مطابق، وحی الہی اللہ کی طرف سے بھیجے جانے والا پیغام کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مدینے کا عزم فرمایا، ارادہ۔ قریش نے دیکھا کہ اب مسلمان مدینے میں جا کر طاقت پکڑے جاتے ہیں اور وہاں اسلام پھیلتا جاتا ہے، چنانچہ لوگوں نے مختلف رائیں پیش کیں۔ ایک نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعوذ باللہ ہاتھ پاؤں میں زنجیریں ڈال کر مکان میں بند کر دیا جائے۔ دوسرے نے کہا جلا وطن کر دینا کافی ہے، جلا وطن کرنا، وطن سے نکال دینا۔ ابو جہل نے کہا ہر قبیلے سے ایک شخص انتخاب ہو اور پورا مجمع ایک ساتھ مل کر تلواروں سے ان کا خاتمہ کر دیں، اس صورت میں ان کا خون تمام قبائل میں بٹ جائے گا، تقسیم ہو جائے گا، اور آل ہاشم کی اولاد کے لیے تمام قبائل کا آل ہاشم اکیلے تمام قبائل کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ اس اخیر رائے پر اتفاق ہو گیا اور جھٹپٹا ایسا وقت جب اجالا اور اندھیرا مل رہے ہوں، یعنی ہلکا سا اجالا ہو اور تاریکی اس پر غالب آ رہی ہو، جھٹپٹے سے آ کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آستانہ مبارک کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرہ، گھراؤ۔ اہل عرب کے لوگ زنانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب سمجھتے تھے، معیوب، برا، اس لیے باہر ٹھہرے رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے تو یہ فرض ادا کیا جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریش کو اس درجہ عداوت تھی، عداوت، دشمنی، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت پر یہ اعتماد تھا کہ جس شخص کو کچھ مال یا اسباب امانت رکھنا ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے پاس لا کر رکھتا تھا۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سی امانتیں جمع تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے ارادے کی پہلے سے خبر ہو چکی تھی۔ اس بنا وجہ سے جناب امیر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر فرمایا، مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج مدینے روانہ ہو جاؤں گا، تو میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، صبح کو سب کی امانتیں جا کر واپس دے آنا۔ یہ سخت خطرے کا موقع تھا، جناب امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہو چکا تھا۔ عزیز طلبہ، جناب امیر سے یہاں پر مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت مراد لی گئی ہے۔ جناب امیر کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، اور آج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر خواب قتل گاہ کی زمین ہے، قتل کرنے کی جگہ، لیکن فاتح خیبر کے لیے قتل گاہ فرش گل تھا۔ فاتح خیبر کو فتح کرنے والا یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، قتل گاہ فرش گل تھا، پھولوں کا فرش تھا۔ پیج نمبر 3 پر آ جائیے۔ کفار نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا اور رات زیادہ گزر گئی تو قدرت نے ان کو بے خبر کر دیا، بے خبر، بے سدھ، بے ہوش، اپنے ہوش اور حواس میں نہ رہنا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو سوتا چھوڑ کر باہر آئے، کعبے کو دیکھا اور فرمایا، مکہ تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے، عزیز، پیارا، دل کے قریب ہونا۔
لیکن تیرے فرزند بیٹے مجھ کو رہنے نہیں دیتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے قرارداد ہو چکی تھی۔ قرارداد کا مطلب تجویز، رائے، تدبیر۔ دونوں صاحب پہلے جبل سور کے غار میں جا کر پوشیدہ ہوئے، چھپے۔ یہ غار آج بھی موجود ہے اور بوسہ گاہ خلائق ہے۔ بوسہ گاہ خلائق، مخلوق کے چومنے کی جگہ، مخلوق کے پیار کرنے کی جگہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ جو نوخیز جوان تھے، نوخیز نئے شب کو غار میں ساتھ ہوتے، صبح منہ اندھیرے شہر چلے جاتے اور پتہ لگاتے کہ قریش کیا مشورے کر رہے ہیں۔ جو کچھ خبر ملتی شام کو آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام کچھ رات گئے یعنی کافی رات ہو جائے رات کے پہلے بکریاں چرا کر لاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا دودھ پی لیتے۔ 3 دن تک صرف یہی غذا تھی، لیکن ابن حشام نے لکھا ہے، ابن حشام ایک تاریخ دان ہے، تاریخ نویس ہے، کہ روزانہ شام کو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر سے کھانا پکا کر غار میں پہنچا آتی تھی۔ اسی طرح 3 راتیں غار میں گزاری۔ صبح قریش کی آنکھیں کھلیں تو پلنگ پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بجائے جناب امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ظالموں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا اور حرم میں لے جا کر حرم کعبہ تھوڑی دیر محبوس رکھا، محبوس قید، اور پھر چھوڑ دیا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے دہانے تک آ گئے۔ آہٹ آنے کی آواز پا کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمزدہ دکھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اب دشمن اس قدر قریب آ گئے ہیں کہ اگر اپنے قدم پر ان کی نظریں پڑ جائیں تو ہم کو دیکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معانا، گھبراؤ نہیں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قریش نے اشتہار دیا تھا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو 1 خون بہا کے برابر یعنی 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ سراقہ بن جوشم نے سنا تو انعام کی امید میں نکلا۔ عین اس حالت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو رہے تھے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور گھوڑا دوڑا کر قریب آ گیا، لیکن گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، وہ گر پڑا۔ ترکش تیر رکھنے کا چمڑے کا تھیلا، فال کے تیر نکالے کہ حملہ کرنا چاہیے یا نہیں، جواب میں نہیں نکلا، لیکن 100 اونٹوں کا گراں بہا قیمتی معاوضہ ایسا نہ تھا کہ تیر کی بات مان لی جاتی۔ دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا اور آگے بڑھا۔ اب کی بار گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے۔ گھوڑے سے اتر پڑا، پھر فال نکالی، اب بھی وہی جواب تھا، لیکن بار بار تجربے نے اس کی ہمت پست کر دی اور یقین ہو گیا یہ کچھ اور آثار ہیں۔ آثار کا مطلب نشانیاں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قریش کے اشتہار کا واقعہ سنایا اور درخواست کی کہ مجھ کو امن کی تحریر لکھ دیجیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر فرمان امن لکھ دیا۔ تشریف آوری کی خبر مدینے میں پہلے پہنچ چکی تھی۔ تمام شہر ہمتاً چشم انتظار تھا۔ ہمتاً مکمل طور پر چشم انتظار، شدت سے انتظار کرنا۔ معصوم بچے فخر اور جوش میں کہتے پھرتے تھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہے ہیں۔ لوگ ہر روز تڑکے صبح سویرے نکل کر شہر کے باہر جمع ہوتے اور دوپہر تک انتظار کر کے حسرت کے ساتھ واپس چلے جاتے۔ ایک دن انتظار کر کے واپس جا چکے تھے کہ ایک یہودی نے قلعے سے دیکھا اور قرائن سے پہچان کر پکارا۔ قرائن، نشانیاں، آثار۔ اہل عرب، لو تم جس کا انتظار کرتے تھے وہ آ گیا۔ تمام شہر تکبیر کی آواز سے گونج اٹھا۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں کہ آپ نے سبق پڑھ لیا ہوگا اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی بھی
جان لیے ہوں گے۔ عزیز طلبہ، گھر کے کام نے آپ کے ذمہ لگایا گیا ہے پیراگراف کی تشریح۔ آئیے میں بورڈ پر آپ کو پیراگراف کی تشریح حل کرنے کا طریقہ سمجھا دوں۔ عزیز طلبہ، آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ امتحان میں جب پیراگراف کی تشریح کا سوال آتا ہے تو 2 پیراگراف دیے جاتے ہیں جو 5 نمبروں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ یوں 2 5 ملا کر 10 نمبر کا یہ سوال بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر پیراگراف کی مارکس ڈویژن بھی ایک خاص انداز سے کی جاتی ہے اور اسی انداز سے ہی جو طالب علم ہیں ان کو نمبر دیے جاتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم یہ مارکس ڈویژن سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، جب بھی آپ پیراگراف کی تشریح کریں گے تو اس میں حوالہ متن کے لیے 1 نمبر مختص کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد مشکل الفاظ کے معنی ہوتے ہیں 4 لکھنے ہوتے ہیں اور ان 4 کے لیے 2 نمبر مختص ہوتے ہیں۔ یوں 5 میں سے 3 نمبر یہاں تک، اور اس کے بعد جو پیراگراف کی تشریح کی جاتی ہے اس کے لیے بھی 2 نمبر مختص ہے۔ یوں یہ ٹوٹل 5 نمبر ہو جاتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آپ نے ذہن میں یہ بھی رکھنا ہے کہ آپ جب بھی اپنے امتحان میں یہ سوال کرنے بیٹھیں تو تشریح کو اس پیراگراف سے 3 گنا زیادہ لکھیں گے۔ عزیز طلبہ، آئیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ نے اپنے گھر کے کام میں پیراگراف کی تشریح کس انداز سے کرنی ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ ہیڈنگ بنائیں گے مارکر کے ساتھ پیراگراف کی تشریح، اس کے بعد 1 لائن ڈراپ کر دیں گے۔ اگلی لائن میں آپ نے پیراگراف کو ڈاٹڈ فارم میں لکھنا ہے۔ ڈاٹڈ فارم سے مراد یہ ہے کہ پیراگراف کے پہلے 3-4 الفاظ اور آخر کے 1-2 الفاظ لکھیں اور ان کو درمیان میں ڈاٹس کی صورت میں ملا دیں، ٹھیک؟ اور عزیز طلبہ، یہاں پر آپ نے یہ بھی خیال کرنا ہے کہ کچھ طالب علم یہ ڈاٹ لگاتے ہوئے اگلی لائن تک جا پہنچتے ہیں اور پھر لکھتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، ایسا کرنے میں بدصورتی پیدا ہوتی ہے، خوبصورتی نظر نہیں آتی۔ اس کو 1 لائن میں کمپلیٹ کریں۔ اس کے بعد حوالہ متن کی ہیڈنگ بنائیں گے۔ عزیز طلبہ، آپ جانتے ہیں کہ حوالہ متن سے مراد یہ ہے کہ سبق کا ماخذ کیا ہے اور اس کا مصنف کون ہے۔ تو اس حوالہ متن میں سبق کا عنوان اور مصنف کا نام شامل ہوتا ہے۔ حوالہ متن کی ہیڈنگ مارکر سے 1 لائن ڈراپ، سبق کا عنوان، آگے کولن کا سائن لگائیں گے، 2 فنگر سپیس چھوڑیں گے، انورٹڈ کوما سٹارٹ کریں گے، ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انورٹڈ کوما کلوز، پھر 1 لائن ڈراپ کریں گے، ہیڈنگ بنائیں گے، مصنف کا نام، کولن کا سائن، 2 فنگر سپیس اور انورٹڈ کوما سٹارٹ، پھر لکھیں گے مولانا شبلی نعمانی۔ عزیز طلبہ، ہمیشہ سبق کا عنوان اور مصنف کا نام مکمل لکھنا چاہیے، ادھورا مت رکھیں۔ عزیز طلبہ، آپ کے بورڈ میں حوالہ متن کا جو حصہ ہے یہ 5 میں سے 1 نمبر پر مشتمل ہے۔ یاد رہے، آدھا نمبر سبق کا عنوان اور آدھا نمبر مصنف کا نام۔ اس کے بعد عزیز طلبہ، اس پیراگراف میں آپ کے پاس 4 خط کشیدہ الفاظ ہوں گے، ایسے الفاظ جن کے اوپر لائن لگی ہوگی۔ آپ نے صرف انہی الفاظ کے معنی تحریر کرنے ہیں۔ اس کے لیے آپ ایک ہیڈنگ بنائیں گے، مارکر کے ساتھ لکھیں گے خط کشیدہ الفاظ کے معنی، کولن کا سائن، 1 لائن ڈراپ کریں گے۔ اس کے بعد آپ کالم بنائیں گے ایک الفاظ اور معنی کا، اور نمبرنگ لازمی کرنی ہے 1 2 3 اور 4۔ نمبرنگ کرنے کے بعد آپ نے سینٹر لائن ڈرا کرنی ہے، اور یہاں پر یہ بات ذہن نشین رکھیں، سینٹر لائن ہمیشہ سیدھی لگائیں۔ بعض طالب علم اس لائن کو یوں کٹس کی صورت میں کوئی ڈیزائن بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ برا لگتا ہے۔ عزیز طلبہ، سادہ لائن، سیدھی لائن زیادہ خوبصورت دکھائی دیتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ان خط کشیدہ الفاظ کو تحریر کرنا ہے۔ زیادہ اچھی اور بہتر بات یہ ہے کہ یہ الفاظ والا کالم مارکر کے ساتھ حل کیا ہوا ہو۔ آپ ایک الفاظ لکھیں، لائن چھوڑیں، دوسرا لائن چھوڑیں، تیسرا لائن چھوڑیں اور پھر چوتھا لکھیں۔ اس کے بعد آپ جب معنی لکھیں گے تو معنی آپ پین کے ساتھ تحریر کریں گے۔ معنی تحریر کرنے کے بعد آپ نے ایک چھوٹی سی لائن ڈرا کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ ایک ہیڈنگ بنائیں گے تشریح، اور اس کے سامنے یہ تفصیلہ کا نشان لگائیں گے۔ عزیز طلبہ، یاد رکھنا چاہیے جہاں پر یہ تفصیلہ کا نشان ختم ہوا ہے اس سے نیچے والی لائن سے آپ نے تشریح لکھنا شروع کرنی ہے۔ اب تشریح لکھنے کا انداز کیا ہوگا؟
اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہ جو آپ کا الفاظ معنی والا پورشن ہے اس کے 2 نمبر اور یہاں تشریح والے حصے کے بھی 2 نمبر آپ کو دیے جائیں گے۔ عزیز طلبہ، جب بھی آپ کسی پیراگراف کی تشریح کرنے لگیں تو آپ کے ذہن میں یہ بات ضرور ہونی چاہیے کہ آپ 2 سے 3 لائنوں کے اندر اس سبق کا مقصد ضرور بیان کر دیں، جیسے کہ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیں، اگر آپ کو کہیں سے ہنٹ نہیں مل رہا تو ہجرت نبی سے پہلے مقاصد تدریس کا ایک چھوٹا سا باکس بنا ہوا ہے، اس کے اندر اس نے لکھا ہے طلبہ کو تبلیغ اسلام کی ابتدائی مشکلات سے آگاہ کرنا، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشناس کرانا، مذہبی الفاظ و تراکیب سے متعارف کرانا، تاریخ اسلام سے روشناس کراتے ہوئے طالبہ کے دلوں میں اسلامی جذبہ بیدار کرنا۔ بیٹا، ان میں سے پہلی 2 لائنیں آپ کی تشریح کے لیے بڑی کارآمد ثابت ہوں گی۔ آپ تشریح شروع کرنے سے پہلے لکھ سکتے ہیں کہ یہ پیراگراف سبق ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیا گیا ہے، اس کے مصنف ہیں مولانا شبلی نعمانی۔ وہ اس سبق کے اندر طلبہ کو تبلیغ اسلام کے ابتدائی دور میں پیش آنے والی مشکلات سے روشناس کراتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ اس تشریح کو آگے بڑھائیں گے اور جو پیراگراف آپ کو دیا گیا ہوگا اس کو آپ آسان الفاظ میں بیان کریں گے۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو کوئی مشکل پیش ہو تو آپ مجھے واٹس ایپ اور کال کر سکتے ہیں۔ والسلام۔